صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت زیادہ کرم کیا ہے. اللہ نے ہمیں برائیوں سے بچایا ہے، بری چیزوں سے بچایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں برے لوگوں سے بھی بچائے. اور ایک دعا کے ساتھ شروع کرتے کہ خدایا مجھے ایک اچھا انسان بنا، ایک سچا انسان بنا، ایک سچا مسلمان بنا، اور میرے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہو جو تو اپنے عبد میں دیکھنا چاہتا ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ درس لیا تھا. جناب نوح کی زندگی سے وہ بات کی تھی کہ جب وہ طوفان ختم ہو گیا اور شیطان نے کہا کہ اے نوح تم نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اسی کو کچھ ڈفرینٹ بکس میں، ڈفرینٹ نریشنز میں ایک الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے. جیسے روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ جناب نوح علیہ السلام، یعنی عبداللہ ابن عباس نے کوٹ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا کائنات علیہ السلام سے، جو انہوں نے درس لیا. تو فرماتے کہ جناب نوح علیہ السلام جب وہ طوفان ٹھہر گیا اور لائف واز بیک ٹو نارمل، تو شیطان آتا ہے اور جناب نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے نوح تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے، تمہارا مجھ پر ایک حق بنتا ہے اور میں تمہارے احسان کو چکانا چاہتا ہوں. تو جناب نوح نے کہا کہ میں نے تجھ پر کب احسان کیا، یعنی تجھ جیسا اللہ کا نافرمان، اور میں نے کب تجھ پر احسان کیا. تو شیطان نے وہی بات دہرائی کہ اے نوح تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی محنت لگتی ہے ایک ایک انسان سے گناہ کروانے میں، ایک ایک انسان کو صراط مستقیم سے دور کرنا، ایک نمازی کو گنہگار بنانا، ایک نیک انسان کو شرابی بنانا. مجھے کتنی محنت لگتی ہے لوگوں کے پیچھے ورک کرنے میں، ان کو گمراہ کرنے میں، اور تم نے میرا کام ایک دم سے آسان کر دیا، اور ایک ساتھ تم نے بددعا کی اور ساروں کو واصل جہنم کر دیا. یعنی میرا کام کتنا آسان ہو گیا، مجھے ایک ایک کے پیچھے نہیں لگنا، ایک ایک کو ڈائیورٹ نہیں کرنا، گمراہ نہیں کرنا، اور بس تمہاری بددعا سے میں بہت ہی خوش ہوں، میرا کام آسان ہو گیا. تو جناب نوح کو افسوس تو ہوا، مگر جب شیطان نے کہا میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور حکم خدا ہوا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے نوح اس کی بات کو سنو. اب شیطان مردود جناب نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، پرائڈ سے دور رہنا، کبھی بھی غرور نہیں کرنا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دیٹ. یعنی انسان اپنے ہیلتھ پہ غرور کرتا ہے، اپنے رنگ و روپ پہ غرور کرتا ہے، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنی فیملی پہ غرور کرتا ہے. مگر شیطان کہتا ہے کبھی بھی کسی بھی چیز پہ غرور نہیں کرنا. تکبر، کبریائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تکبر بندوں کے لیے ہے ہی نہیں. انسان ایک نجس قطرے سے آیا اور نجاست میں مل جائے گا، وہ خاک سے بنا وہ خاک میں مل جائے گا. تو غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ایک مرتبہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اے حضرت نوح آپ تو جانتے ہو نا کہ میں نے غرور کیا تھا تو میں مردود ہو گیا، میں نے غرور کیا تھا تو میں نے اتنے ہزاروں سال کے ایفرٹس کے بعد جو کمائی ہوئی جنت ہے وہ مجھ سے چھین لی گئی، میں جنت سے نکال دیا گیا، مجھے جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا گیا. تو اے حضرت نوح میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، یعنی ایک معصوم نبی کے ذریعے یہ پیغام ہم تک آتا ہے کہ غرور انسان کو ملعون اور مردود بناتا ہے.
شیطان نے غرور کیا تو وہ جنت سے نکالا گیا. اگر میں غرور کروں گی تو میں تو ابھی جنت میں گئی بھی نہیں ہوں. ایون بیفور دیٹ کہ میں جنت تک پہنچ پاؤں شاید میرے لیے ڈورز کلوز ہو جائے. پھر شیطان نے دوسری نصیحت کی کہ اے حضرت نوح ہمیشہ گریڈ سے بچنا, ہمیشہ لالچ سے بچنا, جو ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کرے تھے کہ لالچ نے بڑے بڑوں کو دشمن حق, دشمن اہل البیت بنا دیا. ان کی آنکھوں پہ حب دنیا کا پردہ لگا اور وہ اہل بیت کے یا انبیاء علیہ السلام کے قاتل بن گئے, وہ خدا کے دشمن بن گئے. تو ابلیس کیا کہتا ہے, اے نو آپ گریڈ سے ہمیشہ بچنا, لالچ, مجھے اور چاہیے, زیادہ چاہیے, زیادہ چاہیے, یہ آپ کو برباد کر دے گا. جو کچھ بھی ہے دنیا سے کمایا دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے. حرام طریقے سے لوگے تو وہاں پہ ہم کو حساب و کتاب ہوگا, وہاں پہ سختی ہوگی, عذاب ہوگا. حرام سے کمایا پتہ نہیں کہاں پہ ویسٹ ہو جائے گا. لیکن جتنا بھی ملے اللہ سے سکون مانگے, اللہ مجھے تھوڑا دے مگر سکون والا دے. میں کم روٹی کھاؤں مگر ایسی کھاؤں جو میرے ڈائجیشن کے لیے اور میرے روح اور میرے ایمان کے لیے صحیح ہو, اور مجھے فائدہ دے میرے روح اور میرے ایمان اور میرے باڈی کو. وہ بیماری کی طرف نہ لے جائے, وہ میرے ایمان پہ خطرہ نہ ہو. اور ابلیس کیا کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آدم نے گریڈ کیا تھا, میں نے تکبر کیا تو میں جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام نے گریڈ کیا, ان کو لالچ آ گئی. جب ان کو اچھا کیسی لالچ آ گئی, نبی تو معصوم ہوتے, ترک اولا ہوتی ہے, گناہ نہیں ہوتا. تو ابلیس کہتا ہے کہ اللہ نے پوری جنت حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی, پوری جنت. لائک یو کین امیجن کہ ہزاروں سال پرواز کرنے کے بعد ایک ملک جنت کے ایک ستون سے دوسرے پلر تک نہیں پہنچا. پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال اس نے سفر کیا, اس کے بالوں پر جل گئے مگر وہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک نہ پہنچا. تو جنت کتنی بڑی ہوگی. ابلیس کہتا ہے حضرت نوح اللہ نے پوری 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 جنت اور اس کا فریڈم جناب آدم علیہ السلام کو دے دیا. بس اتنا کہا تھا, آدم ایک درخت سے دور رہنا, اونلی ون ٹری, جسٹ ون ٹری, اس کے قریب مت جانا. فطرت انسان ہے, جس چیز سے روکا جائے وہ مجھے ضرور چاہیے. منع کیسے کر دے, اب یہ تو ہم حاصل کر کے رہ گئے. آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی کہیں نا کہ یہ سب تمہارا ہے, بس یہ چیز کو ہاتھ مت لگانا ایک پرٹیکولر, اور وہ اسی کو سب سے پہلے لے کر آئے گا. تو یہ فطرت ہے. اور ابلیس کہتا ہے کہ اس فطرت سے بچو, اس کا اچھا فائدہ لو, برا نہ کرو, کیونکہ یہی ہے کہ جس نے جناب آدم اور حضرت حوا جو جنت میں بڑے سکون سے تھے, ایک درخت ممنوعہ کے قریب چلے گئے اور جنت سے نکالے گئے. پھر ابلیس کہتا ہے اے نوح علیہ السلام میں تمہیں تیسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جیلسی سے بچنا. حسد, جلن, یہ انسان کی دنیا آخرت کو برباد کر دے گا. کیوں ہم یہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی, آج ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں, بیکاز ہم کو اس دنیا میں, دس دنیا از ایگزامینیشن ہال نا, ہم کو یہاں پہ بہت طریقوں سے آزمایا جائے گا. تو اللہ ہم کو حسد جیسی بیماری سے بچا لے. اور پھر ابلیس کیوں کہتا ہے حسد سے بچو, کہ یہی تھا کہ جس نے آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کا قاتل بنا دیا. تو یہ حسد ہے جو بھائی بھائی کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے. یہ حسد ہے جو اچھے اچھے بیسٹ فرینڈز کو بھی ایک دوسرے کا اینیمی بنا دیتا ہے. اللہ ہم کو اس شر اور بیماری سے محفوظ رکھے. اور پھر ایک مرتبہ جناب نوح سوال کرتے, یعنی ابلیس نے جب یہ تین چیزیں کہی, غرور نہ کرنا, پرائڈ, گریڈ اینڈ جیلسی, جب ابلیس نے کہا ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, یعنی نوح علیہ السلام کے ذریعے امت تک پیغام پہنچا. پھر ایک مرتبہ جناب نوح نے کہا کہ ابلیس بتا, سب سے زیادہ پاور, سب سے زیادہ کنٹرول تجھے اولاد آدم پہ کب آتا ہے, کب تو اولاد آدم کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے, تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو میرے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے.
انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو ابلیس کہتا ہے میرے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے اس کو گمراہ کرنا، اتنا وہ میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، جسٹ لائک اے بال ان دا ہینڈ آف دا چائلڈ، ایک بال کی طرح ہے. جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ نے بال دے دیا، وہ اس دیوار پہ پھینکتا ہے، اس دیوار پہ پھینکتا ہے، زمین پہ پٹکتا ہے، جو بھی کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے اتنا ہی میرے لیے آسان ہوتا ہے. جب انسان غصے میں ہو نا تو وہ میرے ہاتھ میں ایک بال کی طرح ہوتا ہے. پھر میں اس کی زبان سے کچھ نازیبا نکلوا دوں، میں اس کے ہاتھ اور پیر کو اس طرح سے چلا دوں کہ all his life he will regret. کبھی کبھی ہم افسوس کرتے کہ ہائے میں نے یہ نہ بولا ہوتا، اے کاش میں نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، اے کاش میں نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا ہوتا. غصہ سوائے ریگریٹ اور جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں لاتا. غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور اسی لیے ایک مرتبہ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ فرجہ، مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی جگہ پہ بھیڑ جمع اکٹھا تھی، بہت سارے لوگ جمع تھے. تو رسالت مآب نے سوال کیا اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے، اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کمپٹیشن چل رہا ہے، یہاں پہ ایک چیمپئن کون ہے، یہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے ویٹ لفٹنگ کا. تو جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا، وہ کہتا ہے میں نے اس سے بڑا پتھر اٹھا لیا. تو کس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے، کون چیمپئن ہے ویٹ لفٹنگ میں؟ یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے، لوگ اپنی انرجی کو لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا تم اسے طاقتور کہتے ہو، کیا یہ طاقت کا معیار ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے کوئی معیار ہے کہ کون سب سے زیادہ بریو ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ تو رسول اللہ کہتے نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے، چیمپئن وہ ہے کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے. اسے لوگ برا کہہ کر جائیں گے، رسول اللہ فرماتے اسے لوگ برا کہہ کر جائیں گے، اسے ابیوز کریں گے، اسے گالی دیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، اس کو پرووک کریں گے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا میں تو خاموش تھی، بہت چپ تھی، اس نے مجھے اتنا پرووک کیا کہ آخر میں مجھے بولنا پڑا. تو کہتے تم کتنا بھی محنت کرو، کتنا بھی کوئی تم کو پرووک کر کے جائے، مگر تمہارا امتحان یہ یو آر دا موسٹ پاورفل اگر تم اپنے غصے پہ کنٹرول کرو، اپنے ایگو پہ کنٹرول کرو. تو آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے خدایا ہمیں حسد سے، ہمیں گریڈ اور پرائڈ اور اس طرح کی جو بیماریاں اس سے محفوظ رکھنا، اور خصوصاً ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو غصے سے بچائے رکھنا، ہمارے ایگو پہ کنٹرول کرنا، ہمارے غصے پہ کنٹرول کرنے کی طاقت و توانائی دے. ہماری زبان سے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں نکلے، ہمیں برائی سے اور ہر طرح کی نفس کی برائی سے بچائے رکھنا، اور ہمیں نبیوں کی سیرت پر اور خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام اور سرکار رسالت مآب حضرت رسالت مآب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق، اہل بیت طاہرین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.